ایک تو یہ ہے کہ جو آپ 80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں اور 30 کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ توازن برقرار نہیں ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ ادریس بھائی سے میں جو بات کر رہا تھا کہ میں ان سے بصد احترام اختلاف کرتا ہوں کہ ڈالر نیچے ہماری انٹرونشن سے نہیں آیا. یہ والی کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن اسٹیٹ بینک نے نہیں کی ہے. ڈالر اس لیے نیچے آیا کہ ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو گئی اور سپلائی فار ڈالر بڑھ گئی. جب آپ نے جون کے مہینے میں 7.7 بلین ڈالرز کا امپورٹ کیا تھا، 7.7 بلین کا، اور اس کے سامنے ایکسپورٹ جو تھا وہ 2.9 کا تھا، اور ریمیٹنس بھی شاید اتنی 2.5 کی تھی، تو توازن بہت خراب ہو گیا تھا. 2.4 بلین ڈالر سی اے ڈی تھا، وچ سی اے ڈی از ناٹ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹڈ بٹ اپروکسیمیٹلی آپ سمجھ لیں کہ 100 ملین ڈالر کے روز کی شارٹیج ہوتی تھی بینکوں میں، ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ میں. اب آپ کی وہ شارٹیج جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور جس دن آپ کا ڈالر زیادہ آتا ہے، میں بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، مجید جی صاحب کو ذرا سننے میں دقت آ رہی ہے. تو جب آپ کا ڈالر روز کا اگر ڈیمانڈ فار ڈالر کم ہو جائے گی اور سپلائی آف ڈالر بڑھ جائے گی، اور یہ سارے آپ لوگ بزنس مین یہ بات سمجھتے ہیں، جب سپلائی آف ڈالر بڑھے گی تو خود بخود ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا. اس کے علاوہ کوئی جادو نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں آپ اگر مثال کے طور پہ ہم $10,000 کا کہتے ہیں لوگوں کو کہ لے کے جاؤ، ایوریج پہ تو بہت کم لوگ لے کے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 5,000 لے کے جاؤ یا یہ کر لو، اس سے مطلب فرق نہیں پڑتا. آپ ایک ایئرپورٹ پہ ڈالیں گے، دوسرے ایئرپورٹ سے نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو مطلب ہم ایڈمنسٹریٹو میجرز لے رہے ہیں بالکل، اور یہ بڑا انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے ان کی فارن ایکسچینج کمپنیز کے اوپر بھی اور بینکوں کے اوپر بھی. اور جو 2-3 بینکوں کے آپ نے نام لیے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن جو بھی چھوٹے بینک نے اگر کوئی ایسی گڑبڑ کری ہے تو اس کو دیکھیں گے. لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بینکوں نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یس، کچھ چھوٹے بینکوں نے پروفیٹیرنگ کری، اور میرے خیال سے یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم جس نے پروفیٹیرنگ کری ہے اس کو پکڑ لیں گے. یہ انہوں نے مجھ سے کل پرسوں ہی کہا تھا کہ جس نے پروفیٹیرنگ کری ہے اس کو ہم پکڑ لیں گے اور ہم معلوم کر لیں گے، بیکاز وی کین فگر آؤٹ ایچ ٹرانزیکشن کہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن کتنے میں بیچی ہے، اس میں کیا پوزیشن تھی آپ کی. تو یہ بالکل ہم کر لیں گے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت بینکوں نے بھی تعاون کیا ہے، اور کہیں کہیں ایکسچینج کے اندر بینکوں نے بھی نقصان اٹھائے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، یہ اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہونی نہیں چاہیے. جو بھی ریٹ ہو ایک ریٹ ہونا چاہیے، مطلب یہ روز کے 10-10 روپے کی اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو 84-85، سر سپٹمبر تک تکلیف ہوگی. ہم آپ کی یہ جو ایکسپورٹر کی تکلیف ہے وہ ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میں نے 2 دن پہلے بھی میٹنگ کری اور مجھے سب سے زیادہ فکر اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر روکنے میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. ٹھیک ہے کہ مطلب ہم ایکسپورٹ کو بالکل نہیں رکوانا چاہ رہے. اس لیے مکرم صاحب ہمارے نئے جو ممبر آپریشن کسٹمز کے ہیں، بہت ہی سمجھدار آفیسر ہیں، بہت اچھے آفیسر ہیں، بڑی ایکٹیو ہیں. یہ بھی بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ہم نے اسکریپ آئرن بہت ساری انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی اس کو فل ٹائم ریلی دیکھتے ہیں، جو بھی وقت ہو کہ نہیں ہو لیکن اس پہ وقت دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے اندر ایک بڑا اچھا میرے خیال سے کام کر رہے ہیں. ساری ایل سیز آپ کو کھولنے دیں گے. اب میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ اوپن اکاؤنٹ میں چیزیں نہ منگوائیں، ہم سے جو ہے وہ پہلے آپ پرمیشن لے لیں، یا ایل سی کی یا کانٹریکٹس کی. تو آپ کو مسئلہ نہیں ہو. جس کی پرمیشن ہم نے پری پرائر پرمیشن دی ہوئی ہوگی وہ ایک دن میں کلیئر ہو جائے گا. پرمیشن کا ایک ڈیڈ لائن وہ ہم آپ کو ایک دن میں، یہ 1-2 دن کے اندر یہ سرکولر انشاءاللہ کچھ نکال دیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے. وہ بتا دیں گے، وہ آپ کو یہ بتا دیں گے. آئی تھنک اور لیکن تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی جو ہے نا نیسیسٹی از اے مدر آف انوینشن. تو مطلب اب اس نے مجھے وہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ دیکھو ٹرانسفارمر کی چیزیں تم نے روکی ہوئی ہیں. تو میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ بٹر فلائی والو بھی آ رہے ہیں اور بشز بھی آ رہی ہیں، اور وہ بھی ہم کو ضرورت ہے، کہیں سے کسی ملک سے آ رہی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس میں دیکھ کے سمجھتا تھا کہ یہ تو آرام سے بن سکتی ہیں، مطلب یہ تو پاکستان میں آرام سے بن سکتی ہیں. تو اللہ کرے گا تو یہ 2-3 مہینے کی جو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہے، ہو سکتا ہے 1-2 چیزیں آپ لوگ پاکستان میں بنانا شروع کر دیں، آپ لوگ یہ بنانا شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ لاہور کی فیکٹری کے ساتھ والی زمین پہ 1-2 آٹو پارٹس کی فیکٹریاں لگا لیجیے. سو اللہ کرے گا تو ہو جائے گا. لیکن میں کلیئرلی آپ کو کہتا ہوں کہ 3 مہینے کی تکلیف ہوگی. اس کے لیے میں معذرت کر سکتا ہوں. ہمارے فیصل سبزواری نے اور طارق خدا صاحب نے جو اب پہلے ممبر کسٹمز تھے، اب کے پی ٹی کے چیئرمین، انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. چیئرمین صاحب نے بڑی محنت کری ہے، مکرم نے محنت کی ہے. ہم نے ڈیمریجز بھی کم کروانے کی کوشش کی ہے. پرانا جو بین آئٹم پہ تو 50% کر دی تھی، ہم مزید کریں گے. یہ سب کچھ کریں گے. لیکن 3 مہینے کے لیے امپورٹ کرنا پاکستان میں تھوڑا سا مشکل کروں گا. یہ میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں کر کے تو میں اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے فرسٹ پرائیورٹی جو ہونی چاہیے نا، اپنی سیفٹی ہونی چاہیے.
پہلے آپ کے پاس اگر ڈالرز کم ہیں تو آپ کو ڈالرز بچا کے چلنے چاہیے. یہ سب آپ لوگ بزنس مین یہ اصول سمجھتے ہیں کہ اگر 80 لاکھ روپے کی آپ کی مال پرچیز ہے اور 30 لاکھ روپے کی سیل ہے تو سب سے پہلے آدمی پرچیز کم کرتا ہے. میں وہی کر رہا ہوں. مطلب کوئی لمبی اس میں کوئی اکنامکس پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بیسک میمن ہونے کی ضرورت ہے. یا چنوٹی یا دلی والا, مطلب یہ آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ 80,000 روپے کی 80 بلین ڈالر کی میں نہیں امپورٹ کر سکتا ہوں 30 بلین کی ایکسپورٹ کے سامنے. تو یہ تھوڑے دنوں تک تکلیف ہوگی, میں معذرت کر سکتا ہوں لیکن صرف معذرت ہی کروں گا, لیکن کوئی اس میں ایکسپورٹ کے علاوہ مدد نہیں کروں گا. شور سوری, تھینک یو. سر اس کے اندر ایک تھوڑا سا اس کے اندر کریکشن کر دیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے بات کی, آپ اپنے اپنے بزنس کی بات کریں, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, آپ نے یہ بلوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج کمپنیاں بند کر دو, ایکسچینج کمپنی میں 30,000 آدمی بیٹھتے ہیں ان کو بے روزگار کر دو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک موقف ہو سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ ہم اپنی بزنس کی بات کریں, کسی اور کو بند نہ کروائیں. مطلب آپ گاڑیوں کو بند نہ کرائیں, وہ ہمارا کام ہے, ہم بند کروا دیتے ہیں گاڑیوں کو. آپ اپنے بزنس کی بات کریں. نہیں کہتے, نہیں مفتا صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایکسپورٹرز کو جو تکلیف ہو رہی ہے ایکسچینج کے اندر, ان میجرز کے ساتھ اگر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں تو ایوری بڈی وڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ. یہ مقصد ہے کسی اور کے بزنس. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایکسچینج کمپنیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک ہے, ایکسچینج کمپنیز پہ روز پیسے آتے ہیں اور ایکسچینج کمپنیز روز جو ہیں وہ ڈالر سرنڈر کرتی ہیں انٹر بینک میں, اسٹیٹ بینک کو. ایکسچینج کمپنیز ایک بڑا یوزفل رول ادا کر رہی ہے ہر کمپنی میں. آپ کو بتاؤں جو امپورٹر بھی ہوتا ہے, میں خدا نخواستہ امپورٹر کو برا نہیں کہنا چاہتا ہوں, جو امپورٹر بھی ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے کسٹم ڈیوٹی چلتی ہے, اس کی وجہ سے ملک چلتا ہے. جو امپورٹر بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس وقت میرے لیے تھوڑی تکلیف میں ہوں. ایکسچینج کمپنیوں کے بغیر پاکستان چلانا بہت مشکل ہو جائے گا جس طرح ہمارا سسٹم ہے. جی بیٹا آپ آگے بتائیں امپورٹ کی بات. آگے چلیں. لوگ تو اچھا ان کو تو جانے دیں تاکہ جو ایل ای ڈی کے کمپوننٹس اس سے پہلے آئے ہوئے 171 میں 73 آئٹم میں وہ تو آٹومیٹکلی نکل گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگلے ہفتے میٹنگ میں بیٹھ کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا, دوسری بات یہ کہ افغان بارڈر ٹریڈ آئیں گے چیڑ میں ایسے ملا کر ایک جو ہے نا, ایک تو بارڈر افغانستان بارڈر ٹریڈ اس کا آگے نہیں بڑھ رہا کام. صدیق صاحب وہ آئے تھے, صادق صاحب بھی, اور یہ جو نے سارا رکا ہوا ہے. بہت فائدہ ہو سکتا ہے. آج ہم اب نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں افغانستان سے, ہمارے لیے فائدہ. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ بیٹھے نا آ کے یار, یہاں بیٹھے, کرسی منگواتے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, چلے بات کر کے پھر بیٹھے. خود جو ہے نا بلوچستان بھیجیں گے. میں چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال سے یہ پاکستان کی پہلی چیمبر ہے جس نے وزیر اعظم پاکستان کے ریلیف فنڈ میں 50 لاکھ روپے کی ایک خطی رقم کا عطیہ کا اعلان کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ادریس میمن صاحب اور بالخصوص زبیر موتی والے صاحب کا, جو کہ یہ بزنس مین گروپ کے ہیڈ ہیں, کہ آپ نے یہ ایک اچھا اناؤنسمنٹ کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اچھا ایل ای ڈی کے, اچھا اب یہ کمیٹی جو ہے وہ ہم چارجز, میں اس کے بارے میں ذرا سا پاور سیکٹری سے پوچھ لیتا ہوں. اپریل, ہاں, اس کا میں پاور سیکٹری سے پوچھ کے اس کا مسئلہ حل کروا دوں گا. مجھے ایک دن دے دیجیے, مجھے پتہ نہیں ہے کل حل ہونا چاہیے. کل ہم ابھی میں پاور سیکٹری سے ابھی بات کر لوں گا تو میں حل کرا لوں گا. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ادھر بلا کے عزت دی ہے. بہت شکریہ. ترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ بھی حقیقت سے بات دور ہے. میری گزارش سن لیجیے. جی میں زبیر صاحب جو ہے وہ بھی, میں سولجر بازار میں پیدا ہوا ہوں, سول ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, نہیں میں اب وہاں پہ رہتا نہیں, لیکن کراچی میں رہتا ہوں میرا. ٹھیک ہے, میری کراچی میں فیکٹریاں بھی ہیں, کراچی میں آفس بھی ہے, کراچی میں بزنس میرا بھی چلتا ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور مجھے جو ہے نا پورے پاکستان کی لوڈ شیڈنگ پتہ ہے کہ کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ کہنا کہیں پر یہ کوئی مت سوچیے گا کہ کراچی میں پاکستان بھر سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو بات درست نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور ہسٹوریکلی کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے ریسٹ آف پاکستان سے, اور کہ الیکٹرک کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے باقی جگہوں سے بہتر ہے. ہیونگ سیڈ دس, اور کراچی کے اندر, لیکن اسلام آباد میں مثال کے طور پر, اسلام آباد میں آپ 99% بل کلیکشن کرتے ہیں کہ الیکٹرک کے سسٹم میں 82% بل کلیکشن ہوتا ہے. ادھر لائن لاسز کم ہوتے ہیں, یہاں پہ لائن لاسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن نن دا لیس یکساں ٹریٹ ہوتا ہے. جو 1000 میگا واٹ بجلی ان کو دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ الیکٹرک میں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہو جتنی. نہیں سر, میں ایک سوال تو کرنا دو نا. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ چلیں سوال نہیں پوچھتا ہوں, میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں
کراچی الیکٹرک کی ایوریج سیل جو مہینے کی ہے نا سال کے اندر پچھلے سال میں وہ 2150 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے, 2150 میگا واٹ وہ ایوریج پہ مہینے کے بیچتی ہے. آپ کے خیال سے اس کو وفاقی حکومت کتنی فری میں بجلی دیتی ہے مہینے کی؟ نہیں 1000 میگا واٹ. ٹھیک ہے 1000 میگا واٹ وفاقی حکومت فری میں بجلی دے رہی ہے. جی فری یعنی کہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو فری ہو گیا نا. ٹھیک ہے, اور 2100 میگا واٹ کی وہ بجلی بیچتے ہیں. تو جو آپ سے بل لیتے ہیں وہ صرف 1150 میگا واٹ کور کر رہے ہیں, باقی تو فری میں مل رہی ہے ان کو بجلی. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 50% سے زیادہ سبسڈی اور لاسز اور ہو رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وفاق کی حکومت کا قصور ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کے بل رکے ہوئے ہیں, انہوں نے بل روکے ہوئے, بہت سارا گمبھیر مسئلہ ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے ٹاسک فورس جس کے اندر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں, اور ہم کچھ آربیٹریشن کروائیں گے. لیکن یہ کیونکہ ایک ہسٹورک یہ 2007-8 کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں بہت سارے لیگیسی ایشوز ہیں. کچھ ان کی باتیں بھی ایک دم بجا ہیں, کچھ شاید ان کی باتیں اتنی بجا نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 میگا واٹ بجلی روز کے الیکٹرک کو فری میں جاتی ہے, یا فری میں نہیں تو کم از کم جاتی ہے. اور اس کے پیسے کے الیکٹرک نے پچھلے سال 1 پیسہ اس کے عوض نہیں دیا. تو اگر ہم نے بجلی الیکٹرک کے بجلی کے پیسے روکے ہوئے ہیں تو یہ بات آپ کی ایک پہلو ایک دم بالکل صحیح عیاں کیا آپ نے, لیکن اس والے پہلو پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ 1000 میگا واٹ کے انہوں نے بھی پیسے روکے ہوئے ہیں. ان کی قیمت کی جو سیٹنگ کرنے کی بات تھی وہ کوئی IMF کی تجویز نہیں ہے, وہ ہماری خود کی سوچ تھی کہ کیونکہ اتنا زیادہ فلکچویشن آ رہی ہے مارکیٹ میں تو اس کو ہفتے کر لیں, باقی IMF سے کوئی تجویز نہیں ہے. جو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ کچھ عرصے بعد اس کو ہم ایک دم ڈی ریگولیٹ کر دیں اور مارکیٹ خود ڈیسائیڈ کرے. لیکن فار ناؤ اس سے IMF کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری اپنی تجویز تھی, لیکن فار ناؤ ہم نے یہ فیصلہ جو ہے یہ مؤخر کر دیا, اور وہ جس پہلے کی طرح ہر 15 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ آتا رہے گا. گورنر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ جلد لگا دیے جائیں گے. اور جو آپ کی جو بات ہے وہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ PTI کی بات کریں تو PTI کو بہت سچ بولنے والی تو پارٹی نہیں ہے, لیکن یہ بات ہے کہ بالکل ہمارے اندر یہ تھوڑی سی گفتگو چل رہی ہے. ہم نے سچی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا ہے گورنر بننے کا, لیکن اٹ ٹرنز آؤٹ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد. پہلے میں کہتا تھا اس ہفتے, اور ہر ہفتے میں ایمان سے سوچتا تھا کہ اس ہفتے ہو جائے گا. اب مجھے نہیں پتا تھا, میں جلد کہتا ہوں. جی درست ہے, اور وہ سہولیات بھی دیں گے, لیکن فار ناؤ اگر کسی آدمی کا اس وقت زور سے چوٹ لگ گئی اور پیر سے خون نکل رہا ہو اور سر میں درد ہو رہا ہو تو میں خیال ہے سر کے درد کو تھوڑا سا اگنور کر سکتے ہیں, پہلے پیر کے ٹانکے لگوا لیں. تو میں پیر کے ٹانکے لگوا رہا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سر یہ جو ہے نا یہ اور ہماری جو ہے نا لوڈ شیڈنگ کے اندر کافی فرق پڑ جائے گا. یہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا اور میں نے لکھا بھی. جی آئٹمز ہیں اس میں کم از کم یہ رول چینج کر دیں کہ اس کو کنٹینر سے ڈی اسٹف کر کے وہ کسی بانڈ میں ڈال دیں, کسی ویئر ہاؤس میں ڈال دیں. از دیٹ اوکے ود یو مکرم صاحب, چیئرمین صاحب؟ اور اس میں یہ کہ اگر ہولڈنگ ہم ایجنٹ بنے سنانا چاہتا ہوں, یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. ادریس میمن صاحب آپ نے, زبیر موتی والا صاحب آپ نے, اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے چیمبر آف کامرس بلایا ہے. یہ بڑی عزت افزائی کی بات ہے. میں شکریہ ادا کرنا ہوں ادریس صاحب کے علاوہ انجم نثار صاحب کا, جاوید بلوانی صاحب کا, عبدالرحمن نقی صاحب کا, IQ خلیل صاحب کا, اور دیگر جو یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. یہ سٹوری جو ہے نا اصل میں جو دعوت نامے کی وہ 80-90 سال پرانی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ 90 سال پرانی سٹوری ہے. 90 سال پہلے 2 لڑکوں کی دوستی تھی, ایک کا نام تھا عبدالستار اور ایک کا نام تھا محمد اسماعیل. جوان لڑکے تھے, نہیں دوستی سی, دوست تھے 2. اس کے بعد وہ پاکستان بھی آ گئے, بڑا اچھا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, بزنس بڑا اچھا دونوں نے ماشاءاللہ کر لیا. تو عبدالستار صاحب موتی والا کے بیٹے زبیر موتی والا صاحب ہیں, اور اسماعیل صاحب کے بیٹے مفتاح اسماعیل صاحب. اور پھر سیکنڈ جنریشن میں بھی اللہ کی, اور یہ میں بتاؤں بچپن سے ان کی دوستی تھی اور اپنے آخری دن تک دوستی رہی ہے. جنازے میں شامل, ہمارے والد کے جنازے میں یہ سب, ان کے والد کے جنازے میں ہم سب شامل تھے. اور پھر مقصود اسماعیل میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کی زبیر موتی والا صاحب سے ایک
کافی عرصے سے 20-30 سال سے دوستی ہے. تو یہ بڑی عزت افزائی دی ہے کی ہے میں زبیر بھائی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 80 سال پرانی ہمارے تعلقات چل رہے ہیں, یہ آج کے نہیں ہیں. تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے. تھوڑا لحاظ. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں کہ ابھی جب کوئی نہیں آیا تھا اور ہم فیروز جنیجو صاحب اور واجد صاحب کمرے میں بیٹھے تھے, تب میں نے یہ بات کی اور ان کو بتایا, اور زبیر بھائی بھی اس وقت آ گئے تھے, کہ مفتاح اسماعیل صاحب دیکھیں یہ سیٹیں عہدے آنے جانے والی چیزیں ہیں, جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے. میں اسلام آباد کیا اور زبیر بھائی کے ساتھ ہم تھے, اور جو احترام مفتاح اسماعیل صاحب کے دل میں زبیر بھائی کے لیے ایز اے بڑے بھائی, تو میں بہت کم یہ ٹریڈیشن رہ گیا ہے کہ لوگ عزت کرتے ہیں, یہ بات ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کامیابیاں کوششیں جو ہمارے ٹینیور میں, اور یہ ان کی وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے سپورٹ کیا, اس کے بغیر ناممکن تھا. تو میرا خیال ہے ان کے لیے تالیاں بنتی ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر آپ کی اجازت ہے, جی یہ سب باتیں سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن میری نظر میں آپ دونوں بہت ہی مشکل میں اور بہت پھنسے ہوئے. تو اچھا, تو بہرحال بہت شکریہ. تو اب میں یہ پہلے میں مشینری والی بات کروں گا, پھر باقی جو ہے ساری زبیر بھائی بات کریں گے, اس کے بعد میں تفصیل سے بات کروں گا. مشینری کے بارے میں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات ہوئی, ایک صاحب نے فرمایا, شاید بلوانی صاحب نے کہا کہ گاڑیوں کو روک دو. ہمارے گاڑی والے بولتے ہیں اسپیئر پارٹس کو آنے دو, انہوں نے کہا کہ اسمال اینڈ میڈیم کو آنے دو, کسی نے کہا کچھ آنے دو. یہ بالکل صحیح بات ہے. گاڑیوں کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سی کے ڈی گاڑیوں کے اوپر نہیں, میں سی بی یو گاڑیوں کے اوپر, موبائل فونز کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر بین لگایا ہے, جو کہ نہیں ہٹائیں گے سپٹمبر تک. یہ میں کھلی بات کرتا ہوں. اور جو 84-85 میں ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں, اس کی بھی کوئی وجہ ہے, اور وہ بھی ہم جو ہے وہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جو بلوانی صاحب نے بات کی ہے, کل ہم نے پرسوں شاید میٹنگ کری ہے اسلام آباد میں, ڈاکٹر عنایت بھی تھے, یہ مکرم صاحب ہمارے کلیکٹر ممبر کسٹمز آپریشنز بھی تھے, چیئرمین صاحب سینٹ میں آگے رہ گئے تھے اس لیے وہ نہیں آ سکیں, چیئرمین بھی ہر میٹنگ میں یہ ہوتے ہیں, عاصم صاحب بھی. اس کے علاوہ سیکٹری کامرس, اسپیشل سیکٹری کامرس مشتبہ میمن صاحب تھے, اور میں تھا. اور ہم کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ جو ایچ ایس کوڈز جس سے ایکسپورٹ ری ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے یا ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, ان کو نہ روکیں. اور انفیکٹ ہم نے مکرم صاحب کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ 8 ڈیجٹ پہ وہ کوڈز بتا دیں گے ہم کو, تاکہ ان چیزوں کو نہ روکی جائے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اسپیئر پارٹس جو ایکسپورٹ کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. دوسری بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایل سیز کھل گئی ہیں, جو ایل سیز کھول دی ہیں آپ نے, جب بھی میچور ہوتی ہیں ودن 3 to 4 days جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. کوئی پیمنٹ نہیں روکی ایل سی کی. یہ کوئی بھی اگر آپ کو کہہ رہا ہے تو غلط بات ہے. نہ ہم نے کوئی پیمنٹ, ہمارے جتنے بھی فارن آبلیگیشنز ہیں, انٹرسٹ بھرنا ہوتا ہے, ری پیمنٹ ہوتی ہے, آج تک نہیں روکی ہے, اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں روکیں گے. اگر اس ریسٹورانٹس میں کراچی کے, لاہور کے, اسلام آباد کے آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہے, سیمن مل رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر ادھر سے جا رہا ہے. تو یہ اور ڈالر مطلب کہ استعمال ہو رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو میں ادریس بھائی سے بصدد احترام بہت زیادہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ میری انٹرونشن سے کم ہوا ہے. کوئی ایسی ڈائریکٹ انٹرونشن نہ میں نے کی ہے, نہ اسٹیٹ بینک نے کی ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہم یہاں پہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا, اور پتہ نہیں اس ملک نے یہ کر دیا, اور اس نے وردی پہن لی, اور اس نے یہ کر لیا, اس لیے ڈالر نیچے گرتا ہے. ڈالر جو ہے نا کسی اور طریقے سے, آپ لوگ سب بزنس مین ہیں, سپلائی ڈیمانڈ پہ گرتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے $80 بلین کی امپورٹ کری ہے لاسٹ ایئر, $80 بلین کی, اور اس کے سامنے 31 بلین کی ایکسپورٹ کری, اور 39 یا 48 ارب ڈالر کا آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے, اور 30 بلین اگر اس کو ملا لو تو بھی $18 بلین کا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کیا ہے 17.5 کا, اور 18 کا آپ نے وہ ڈیفیسٹ کیا تھا ٹریڈ پلس, جس کے اندر میں نے ریمیٹنس گین لی ہے, وچ از ایکسپورٹ آف لیبر ریلی. تو جب اتنا آپ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر تو پریشر آئے گا نا. آج بنگلہ دیش نے جو ہے وہ $308 کا پیٹرول کر دیا ہے. کچھ عرصے تک $200 کا تھا, آج 50% قیمت بڑھائی ہے. ان کے اوپر بھی پریشر آ گیا. دنیا کا بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اب ہم دنیا سے جا کے ہر وقت پیسے مانگ سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں, یا تھوڑی سی عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اگر تھوڑا سا عزت کے ساتھ رہنے سے مطلب ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیے. اگر آپ نہیں کر پاتے ایکسپورٹ, اور صرف $30 بلین کا ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ٹیکسٹائل کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ٹیکسٹائل کے علاوہ تو کوئی ایکسپورٹ کرتا ہی نہیں ہے, مطلب 30 میں سے آدھی ایکسپورٹ ہی کر دیتی, ٹیکسٹائل کرتی ہے. تو پھر ہم کو شاید اتنا امپورٹ نہیں کرنا چاہیے. شاید ہم کو, اگر ہمارے پاس کوئی گڈز نہیں ہے دنیا کو بیچنے کے لیے, تو پھر ہم کو دنیا سے واپس چیزیں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جو ہے
ہر قسم کی دنیا سے چیزیں چاہیے لیکن پھر آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک بھی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے بجلی کی 2013 سے لے کے 2028 کے اندر 2018 میں ہم نے بجلی جو ہے وہ 11,400 میگا واٹ لگا دی. اس کے اگلے 2 سال کے اندر جو پلانٹ لگے تھے 2-3 ہزار میگا واٹ اور آ گئی. آج 13-14 ہزار میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی تھی 2013 کے بعد. پاکستان 25,000-26 ہزار میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے. کبھی کبھی 30 ہزار کی ڈیمانڈ بھی آئی ہے لیکن 26 ہزار بنا سکتا ہے. ہم نے کیا کیا اس بجلی کا؟ کیا بجلی کو ہم نے ڈبل کیا کہ انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. 2011 پہ 25 بلین کا ایکسپورٹ تھا, آج 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے. اس میں سے اگر میں ٹیکسٹائل کی صرف پرائس انکریز نکالوں تو ریئل والیوم کے اندر کچھ انکریز نہیں ہوا. 1952 کے اندر آپ کا اور کوریا کا ایکسپورٹ سیم تھا. آج کوریا کا ایکسپورٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے اربوں 100 اربوں ڈالر کا ہے. آپ 30 ارب ڈالر پہ کھڑے. 1992 کے اندر 1992 میں پاکستان اور کوریا کا ایکسپورٹ ایک جیسا تھا. آج وہ بھی برابر ہو گیا. میرے پاس ایک فون آ رہا ہے, میں ایک فون لے لوں میں. سوری long-term solution for the country is that we should increase our exports and we should minimize the imports.